کیا کہیں کیا بولیں؟ جب لوگ ہمارے لفظ نہیں سمجھ پاتے تو درد کیسے سمجھیں گے؟ میں بڑے ادب کے ساتھ رضا ثاقب مصطفی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں، بس مسٹیک تھوڑی سی یہ ہوئی کہ آپ نے اپنے درد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ درست نہیں کیا، لیکن جو دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، علمی گفتگو کی، ادب کے دائرے میں رہ کر کی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس پہ غور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے حساس اور اہم مسئلے پر بات کریں گے جو اس وقت پوری دنیا خصوصاً امت مسلمہ کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ ایران کا ساتھ دینا کیسا ہے؟ مسلکی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب بات اسلام دشمن قوتوں کے مقابلے کی ہو یا مظلوم مسلمانوں جیسے فلسطین کی مدد کی ہو تو شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، اور قرآن ہمیں اللہ کی رسی کو تھامنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ دشمن ہمیشہ مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ کر کمزور کرتا ہے۔ سیاسی اور دفاعی محاذ پر اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ سورہ النساء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو دعائیں کر رہے ہیں کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں۔ نقطہ یہ ہے، اگر ایران کسی مظلوم مسلم قوم مثلا غزہ کی مدد کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا در حقیقت اس قرآنی حکم کی تعمیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے خوابی اور بخار محسوس کرتا ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے یا وہ کسی اسلامی کاز کے لیے کھڑا ہے تو اسے تنہا چھوڑنا جس واحد کے تصور کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا، اسے ظلم سے روک کر۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں غلطی ہے تو اصلاح کریں، لیکن کفر کے مقابلے میں اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑیں۔ سلف صالحین کے دور میں بھی علمی اختلافات رہے، لیکن جب صلیبی جنگیں یا تاتاریوں کے حملے ہوئے تو مسلمان ایک دیوار بن گئے۔ اہل سنت کا موقف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ائمہ نے ہمیشہ ظالم کے خلاف اور حق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کی حمایت کی۔ ایران کے ساتھ سیاسی یا دفاعی تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے عقائد چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشترکہ دشمن کے خلاف صف اول میں کھڑے ہوں۔ دور حاضر کے فتنے اور ہماری ذمہ داری۔ آج عالم کفر کا ایجنڈا مسلمانوں کو سنی شیعہ جنگ میں الجھا کر ختم کرنا ہے۔ ہمیں جذبات کی بجائے قرآنی بصیرت سے کام لینا ہوگا۔ ایک سچا سنی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جوڑنے کی تاکید کی، توڑنے کی نہیں۔ ایران کا ساتھ دینا اگر مظلوم کی حمایت اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہے تو یہ عین اسلامی تقاضا ہے۔ مسلکی بحثوں کی علمی مجالس تک رکھیں، لیکن میدان جنگ میں ہم سب ایک امت ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متحد فرمائے اور ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔